حضرات، اسی طرح سے سکون زندگی کو برباد کرنے والا ایک اہم سبب یہ خاندانی جھگڑے ہیں۔ شوہر کا بیوی سے جھگڑا، بیوی کا شوہر سے جھگڑا، والدین کا اولاد سے جھگڑا، اولاد کا والدین سے جھگڑا، بھائی کا بھائی سے جھگڑا، بہن کا بہن سے جھگڑا، رشتہ دار کا رشتہ دار سے جھگڑا، ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے جھگڑا۔ یہ جھگڑوں کا ماحول جس میں ہمارے خاندان جھلس رہے ہیں، یاد رکھو یہ خاندانی جھگڑے ایسا نہیں ہے کہ چند افراد کا سکون برباد کرتے ہیں۔ ان خاندانی جھگڑوں سے گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے، گھروں کا سکون رخصت ہو جاتا ہے، خاندانوں کا سکون برباد ہو جاتا ہے، محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ محبت کے ماحول میں جینے والے گھرانے دیکھتے ہی دیکھتے نفرتوں کے شعلوں میں بھڑکنے لگتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، مسئلہ کہاں پیدا نہیں ہوتے، الجھنیں کہاں پیدا نہیں ہوتے، مرضیات کا ٹکراؤ کہاں نہیں ہوتا، طبیعتوں اور مزاجوں کا ٹکراؤ کہاں نہیں ہوتا۔ یہ تو زندگی ہے، زندگی میں یہ سب ہوگا ہی، لیکن ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع جب آتے ہیں صبر و تحمل سے کام لیں، برداشت سے کام لیں، درگزر سے کام لیں۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھ کر بھی ایسے گزر جانا پڑتا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، سن کر بھی ایسے گزر جانا پڑتا ہے جیسے کہ ہم نے سنا ہی نہیں۔ ہر سنی ہوئی بات پر اگر ہم رکتے ہیں، ہر دیکھی ہوئی بات پر اگر ہم رکتے ہیں تو ویسے جگہ میں مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جہاں جس گھرانے میں یہ جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے وہاں سکون زندگی برباد ہو جاتا ہے۔ شریعت نے کتنا پیارا اصول بتایا، اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، کوئی آپ کو طعنہ دیتا ہے، کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے، کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم بدلہ لینے کا مزاج رکھتے ہیں۔ کسی رشتہ دار سے تکلیف پہنچ گئی، کسی دوست سے تکلیف پہنچ گئی، کسی پڑوسی سے تکلیف پہنچ گئی، فوراً ہمارا ذہن بدلہ لینے کا ذہن ہوتا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ زندگی میں کبھی کسی سے تکلیف پہنچے تو تمہیں چاہیے چاہے وہ رشتہ دار سے پہنچے، چاہے وہ دوست سے پہنچے، چاہے وہ پڑوسی سے پہنچے، تو معمول بنا لو ہم سامنے والے کی برائی کا مقابلہ بھلائی سے کریں گے۔ جو ہمیں گالی دے گا اس کے حق میں دعا کریں گے، جو ہمیں برا بلا کہے گا ہم اسے اچھی زبان سے بات کریں گے۔ ادفع باللتی ہی احسن، سامنے والی کی برائی کو بھلائی سے دفع کریں گے۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، شیطان بہت ورغلائے گا۔ اس لیے فوراً بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگلی آیت میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان تمہیں انتقام پر ابھارے گا۔ سامنے والے نے 1,00,000 گالی دے تو اس کے بدلے میں تمہارا من کرے گا تم 2,00,000 کی گالی دو۔ کہا فوراً ایسے وقت میں اعوذ باللہ پڑھ لو۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ برائی کا مقابلہ بھلائی سے کیا کرو، حسن ظن سے کام لے کر سامنے والے کو معاف کرو، درگزر کرو۔